ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتدار وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک بظاہر 3 عنوانوں سے معین ہے کہ اس میں کیونکہ یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے اور آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے، اس حوالے سے عام طور پر امیر المؤمنین فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور چونکہ پھر 13 اگست بھی ہے تو کل 14 اگست ہے، 14 اگست کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اگلے جمعے سے پہلے جمعرات کو عاشورہ آ رہا ہے 10 محرم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان میں سے 2 باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق اور 14 اگست سے متعلق یہ گفتگو ہماری آج مختصر ہوگی۔ وجہ یہ کہ 14 اگست کا جو عنوان ہے، یہ عنوان اگر تھوڑی گہرائی سے اس کو دیکھا جائے
تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کی زندگی کی جد و جہد سے کوئی الگ عنوان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا جذبہ شہادت اور ان کا بلند کردار خود ہمیں 14 اگست کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ 14 اگست ہر سال آتی ہے اور یہ اپنی یادوں کے ساتھ اور اپنی تاریخ کے ساتھ آتی ہے، لیکن ہم سہم اس طرح، جیسے میں ایک مثال عرض کروں، ناراض نہ ہونا، کہ اگر ایک باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو، اولاد باپ کی نافرمان ہو، اور پھر وہ اولاد باپ کے سامنے ہنس رہے ہوں، خوشیاں منا رہے ہوں، تو باپ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے۔ اگر اولاد فرما بردار ہو، باپ کا کہنا ماننے والی ہو، تو وہ اگر ہنسے اور خوشی منائے تو باپ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے کردار پہ توجہ ڈالیں اور پھر 14 اگست کی خوشیاں جو ہم مناتے ہیں اس کو دیکھیں کہ جس رب نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اس کو تو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں، اب جب اس کے سامنے ہم خوشیاں مناتے ہیں تو اس کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقت کا انکار وہ کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو، کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ایمان کے بعد پھر سب سے بڑی دولت اور نعمت جو ہے وہ آزادی ہے۔ کہ آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی رضا اور رغبت سے اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات پر، اپنے اسلاف اور بزرگوں کے عطا کردہ اخلاق اور اقدار پر عمل کرتا ہے۔ اور یہ جہاں بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، کیونکہ ایک وہ بندہ ہے جو آج جمعے کا دن ہے جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ جمعے کی نماز نہ پڑھے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، جیل میں بیچارہ، اس کو باہر آنے کی اجازت نہیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو گھر میں ہے، آزاد ہے، کوئی جیل میں نہیں، کسی کی گرفت میں نہیں، اور وہ جناب غفلت کی نیند سو رہا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، میں اٹھوں، غسل کروں، صاف ستھرے کپڑے پہنوں، اپنے کپڑوں پر، جسم پر خوشبو لگاؤں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاؤں۔ اب ایسے بندے سے تو اللہ ناراض ہوں گے کہ جس کو اللہ نے آزادی کی نعمت دی ہے اور وہ آزاد ہے، آزاد فضاؤں کے اندر زندگی کے سانس لے رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نفس امارہ اور شیطان سے اتنا مغلوب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آ رہا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ بیچارہ چاہتا بھی ہے میں جاؤں کہیں باہر جا کر جمعے کی نماز پڑھوں، اسے اجازت نہیں۔ تو یہ سیم فرق ہے ان لوگوں میں جن کو اللہ نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے زمین دی ہے، ملک دیا ہے، اب ان کا یہ امتحان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمارے سامنے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا جو غلام تھی، فرعون کی غلام تھی، بنی اسرائیل قوم ہے، اور ان کو کسی قسم کی آزادی نہیں تھی،
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے، محنت سے، دعوت و تبلیغ سے، مسلسل جد و جہد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے صرف اجازت ہی اور آزادی نہیں ملی، بلکہ فرعون بمائے لاؤ لشکر کے تباہ اور برباد ہو گیا. پھر اللہ نے اس قوم کا یہ امتحان رکھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب کے اندر چند احکامات دیے اور فرمایا کہ اب بنی اسرائیل سے کہیں کہ اب ان کے اوپر عمل کریں تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی گزارے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. بنی اسرائیل میری اس نعمت کی قدر کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ اگر فرعون غرق ہو جائے، اس کے ظلم و ستم سے ہمیں آزادی ملے تو ہم اللہ آپ کی رضا اور آپ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو اب اس عہد کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنا عہد پورا کروں، تمہیں دنیا میں عزت دوں، بلند کروں، اور تمہیں آخرت کے اندر ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کی جگہ جنت کے اندر داخل کروں. لیکن آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ جب انہیں آزادی مل گئی، سب کچھ مل گیا، تو پھر ان کی اکثریت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اللہ پھر ان سے ناراض ہو گئے اور فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اب ان پر مسکنت بھی، محتاجی بھی مسلط کر دی گئی، اور ذلت اور خواری بھی ان پر مسلط کر دی گئی. اب یہ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن کریم نے کئی مقامات پہ بیان کیا ہے، تو یہ اس لیے بیان کیا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. ہم خاص طور پر ویسے تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور پھر قرون اول کے مسلمان جو قرآن کریم کے براہ راست مخاطب تھے، انہوں نے تو ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ایسا مثالی انسان بنایا کہ آج ان کی بلندی کردار پر ہم بھی فخر کرتے ہیں. یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ انفال کی، اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے علاقوں سے کہ جن علاقوں میں انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی کوئی آزادی کا اجازت بھی نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی عمل بھی کرتا تھا تو اس پر شدید قسم کا تشدد کیا جاتا، اسے تکلیفیں پہنچائی جاتی. لیکن اللہ نے اپنا کرم کیا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن پاک کی محبت ڈالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی. انہوں نے اس وقت کے تمام سنگین حالات میں، خطرات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں بلوایا، اور آپ کے نام پر آنے والے ہر شخص کو صرف اجازت ہی نہیں دی، بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھا، جو ان سے ہو سکتا تھا، وہ ساری سہولتیں انہیں فراہم کی تاکہ یہ اپنی آزادی سے یہاں دین پر عمل کریں. اللہ نے ان آنے والے مسلمانوں کو، مہاجرین کو، سورہ انفال کی اس آیت کے اندر مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی ان حالات کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی کبھی ان حالات کو بھی یاد کر لیا کرو، اس کو ذہن میں لایا کرو، اور پھر سوچا کرو کہ جس رب نے ہم پر اتنا کرم کیا، اس نے اپنے کرم میں کمی نہیں کی
تمہیں ان قبائل سے، ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور مدینہ منورہ جیسی پرامن فضا فراہم کی، اور پھر انصار مدینہ جیسے جانثار صحابہ کی رفاقت اور ان کی حمایت اور ان کا ساتھ اللہ نے تمہیں نصیب کیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھا، خود بھوکے رہے، لیکن تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے۔ فآواکم، ٹھکانہ بھی دیا مدینہ منورہ میں، وأیدکم بنصرہ، اور مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے اپنی خاص مدد و نصرت سے تمہیں نوازا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے لعلکم تشکرون، تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اول مخاطب صحابہ اکرام جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ تشریف لائے، انہوں نے شکر گزاری کی جو مثالیں قائم کی ہیں، اگر آج اس کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف رات ہی نہیں ہوگی، صبح تک بھی یہ سلسلہ جاری رہے تو آپ سنتے رہیں گے، میں بیان کرتا رہوں گا، یہ مثالیں ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ مکرمہ میں بڑی جائیداد، بڑی جاگیر چھوڑ کر آئے تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تنہا تھے، نہ بیوی ساتھ آئی، نہ بچے ساتھ آئے، نہ کوئی چیز ساتھ لائے، لا نہیں سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سابقہ حالات کے پیش نظر کے مدینہ مکہ مکرمہ کے سرمایہ دار انسان تھے، آپ نے مدینہ کے ایک مالدار صاحب ثروت صحابی جن کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کی مواخات قائم کی اور فرمایا کہ یہ اب تمہارا سگے بھائی سے بھی زیادہ تمہارے لیے یہ قابل قدر ہے اور اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا حضور آپ اس کی فکر نہ کریں، ان کو ساتھ لیا اور آئے، اور مدینہ منورہ میں جہاں جہاں ان کی جاگیر تھی کہا یہ بھی میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، فلاں وہ بھی میری دکان ہے۔ اب تم جس گھر پر جس دکان پہ ہاتھ رکھو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ پھر گھر لے گئے۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں تھے، 2 بیویاں تھیں، ان کو سامنے کھڑا کیا کہ بھائی یہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تم پسند کرو گے میں اس کو طلاق دوں گا، اس کی عدت گزرے گی تم اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن آپ دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جواب یہ تھا، حضرت سعد بن ربیع کا اشار، اور اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جواب، انہوں نے فرمایا کہ بھائی نہ مجھے آپ کی کوئی دکان چاہیے نہ مکان چاہیے، یہ تمہیں مبارک، تمہارے بیوی بچے تمہیں مبارک، ہم نے ہجرت کی ہے، قربانی دی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ پھر مجھے آپ میرے بھائی ہیں، یہ بتائیں کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ کوئی مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ جگہ مجھے آپ بتا دیجیے۔ تو اسے ساتھ لے گئے جہاں مدینہ منورہ کی ایک مختصر سی مارکیٹ تھی، وہاں لے گئے اور وہاں جا کر بتایا اگر آپ نے کوئی مزدوری کر لی، کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ جگہ ہے۔ فرمایا بس آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پھر وہیں پر ایک دکان والے کے پاس گئے جو پنیر بیچ رہا تھا، گھی بیچ رہا تھا، اسے اپنی ساری کہانی سنائی، سعد بن ربیع اس کے ضامن بنے اور اس سے تھوڑا سا گھی اور تھوڑا پنیر لیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں بیچ رہے تھے۔ یہ تو مدینہ کی گلیوں میں اپنے معاش کے لیے گھی بیچ رہے تھے، عرش بری کے فرشتے دیکھ کے رش کر رہے تھے۔
کہ اللہ یہ تیری رضا پانے والا، یہ مکہ مکرمہ کا وہ جاگیردار جس کی وہاں بیویاں، بچے، جائیداد، بڑی بڑی دکانیں، آج تیری رضا کے لیے ایسے پھر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس نے قربانی دی ہے، دیکھنا انشاءاللہ چند دن میں اس سے کئی گنا جاگیر اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اب وہ بتا، بخاری شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جاگیر ہے اس کو آپ کا کیلکولیٹر کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، اور اتنے دینار، درہم، گھوڑے، اونٹ، بکریاں، سونے کی ٹائلیں، اور صرف کہ جمع کیا، خرچ بھی بے تحاشا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ہر سال حج کرانا، عمرے کرانا، سب کے تمام اخراجات برداشت کرنا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ شکر گزاری کا طریقہ تھا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ادا کیا۔ اور آج ہم من حیث القوم ہیں، ہم دیکھیں ہمیں جب ہمارے بزرگوں نے جو نعرے لگائے تھے، جن بنیاد پر قربانیاں دی تھی، وہ نعرہ آج ہم بھول گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا قانون کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے عدالتوں میں انگریز بیٹھا ہوا ہے یا مسلمان جل بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں امریکہ کے آئے ہوئے عیسائی وکیل ہیں یا مسلمان وکیل ہیں؟ ان کو کیا مشکل پیش آتی ہے کہ یہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں؟ کیا مشکل پیش آتی ہے کہ خلفائے راشدین کے دور کے فیصلے ہمارے اس معاشرے کے اندر کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر بھی نازل ہو؟ ہمارے ایمانوں کے اندر آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جو بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں یا یہودی بیٹھے ہوئے، آپ بتائیں، لیکن ان کو 4 سال گزر جاتے ہیں، 5 سال گزر جاتے ہیں اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر، انہیں خیال نہیں آتا کہ جناب اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیں گے تو اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوگی، اور پوری قوم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں سرخرو ہوگی تو اللہ بھی ہم پر اپنا کرم فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ باتیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے بعض مرتبہ شیطان دل میں یہ خیال لاتا ہے، یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ عمل کی توفیق دینے والا اللہ، یہ فیصلے آسمانوں پر ہوں گے، کس کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ یہ فیصلہ آپ نے میں نے نہیں کرنا، ہمارا تو درد دل ہے، اور یہ آواز میرا خیال ہم سب کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ بس ہم اللہ سے یہ باتیں کر کے اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں من حیث القوم توفیق عطا فرمائے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کریں، جسے اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ کے دین پر عمل کر کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن جائیں، اور وہ بھی ہمیں دیکھ کر اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔